نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ 27ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 26ویں پارے کے آخر میں یہ سورت شروع ہو رہی ہے، سورت زاریات۔ کچھ حصہ اس کا 26ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ اس کا 27ویں پارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا میں 4 قسم کی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں، اور پھر ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور پھر ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلتے ہیں، اور فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسمیں کھائیں تو اس سے یا تو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر قسموں کے بعد والی چیز یعنی قیامت ضرور آئے گی، اس پر قسموں کو دلیل بنانا مقصود ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مومنین متقین کی صفت بیان کی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ مومنین کے مالوں میں مانگنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ بعض محتاج وہ ہیں جو مانگتے ہیں، بعض محتاج وہ ہیں جو مانگتے نہیں۔ تو مومنین متقین کی صفت یہ ہے کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو یہ دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور فرشتوں کے آنے کے بنیادی 2 مقصد تھے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دینا، اور دوسرا مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ اور برباد کرنا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے انجاموں کا ذکر کیا، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ یہاں سے لے کر کچھ آیت تک اللہ تعالیٰ نے مختصراً قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی سرکشی اور ان کے انجام بد کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو طاقت سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور پھر بارش کے ذریعے لوگوں کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اور نمونہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ کالا پیدا کیا تو سفید بھی پیدا کیا، میٹھا پیدا کیا تو کڑوا بھی بنایا، مرد کو بنایا تو عورت کو بھی بنایا، مسلمان کو پیدا کیا تو کافر کو بھی پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے سورۃ الطور شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کہی ہیں، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ قسم ہے طور کی، قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ مراد اس سے یا تو لوح محفوظ ہے، یا اعمال نامہ ہے، یا قرآن کریم ہے۔ قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور بیت اللہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ملائکہ کا قبلہ ہے۔ جیسے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل اوپر 7 آسمانوں سے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس قبلے کا طواف کرتے ہیں، پھر انہیں قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ پہلے بھی کہا تھا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ ہر صبح ہر شام 70,000 فرشتے سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آتے ہیں۔ پھر قیامت تک ان فرشتوں کو نمبر نہیں ملتا، باقی فرشتے آتے رہتے ہیں۔ تو آپ سوچ کریں کہ ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے بلند چھت کی، مراد اس سے آسمان ہے۔ قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ 5 قسمیں اپنے بعد آنے والی چیز یعنی تمہارے پروردگار کے عذاب نے آ کر ہی رہنا ہے، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، اس پر یہ 5 قسمیں گواہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے انجام کا ذکر کیا، اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ دنیا میں آدمی کو تکلیف آتی ہے اور وہ گڑ گڑاتا ہے تو تکلیف دینے والے کو ترس آ جائے تو کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ فرمایا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم برداشت کرو یا تم برداشت نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، اب تمہارے اعمال کا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اب وہ فریاد کرے نہ کرے ان کے لیے برابر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کا انعام ذکر کیا، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ یہاں سے متقین کا ذکر ہے۔ متقین باغات میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے،
خوش ہوں گے ان انعامات میں جو اللہ نے انہیں دیے ہوں گے، ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور حکم ہوگا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جنتی لوگ نشستوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور یہ نشستیں ترتیب سے بچھی ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والے حوریں، ان سے نکاح کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون۔ پہلے یہ بات گزر چکی کہ طائف والے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی دولت مند کو، بڑے آدمی کو، امیر بندے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جس کو چاہے نبی بنائیں اور جس کو چاہے نبی نہ بنائیں؟ نبوت الیکشن سے نہیں ہوتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے، یعنی انتخابات سے نہیں ہوتی کہ لوگ انتخابات کریں کہ فلاں بندے کو نبوت مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو چن لیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کسبی چیز نہیں، وہبی چیز ہے، یعنی ایسی چیز نہیں کہ کوئی بندہ محنت کرے تو اس کو نبوت مل جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو چن لے نبوت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو دنیاوی مال و متاع اور رزق میں بھی اپنے اختیار میں یہ معاملہ رکھا ہوا ہے، تو نبوت جیسا بڑا مرتبہ لوگوں کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا ذکر کیا، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرائض بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، اور 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ آپ صبر کریں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، مخالفین آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ جو آپ کو پریشانی ہے کہ یہ لوگ بات نہیں مانتے، تو آپ خود کو مشغول کر لیں 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ نمبر 1، کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے یا تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے۔ نمبر 2، رات کے وقت یعنی نماز مغرب اور عشاء۔ نمبر 3، ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کے وقت۔ ان 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا۔ آگے سورۃ نجم شروع ہو رہی ہے۔ نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز ہی نجم سے ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النجم رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یہاں پہ ستارے کی قسم کھائی گئی ہے۔ ستارے کی قسم کھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے۔ ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا ہے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ ستارہ تھوڑے وقت کے بعد غائب ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے والوں کو جلدی کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں تو وحی سے فرماتے ہیں۔ اگر مراد معانی اور الفاظ دونوں ہوں تو اس کا نام قرآن ہے، یعنی معانی بھی اللہ کے ہوں، الفاظ بھی اللہ کے ہوں تو یہ قرآن ہوتا ہے، اور اگر الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، معنی اور مطلب اور مراد اور مفہوم یہ اللہ کا ہو تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہ جو قرآن ہے اس کی تلاوت ہم نماز میں کر سکتے ہیں، جو حدیث ہے اس کی تلاوت ہم نماز میں نہیں کر سکتے۔ تیسرے الفاظ میں ان کو جو قرآن ہے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، اور جو حدیث ہے اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ مشرکین اعتراض کرتے کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وحی لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے؟ یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمائش کی تھی کہ اپنی اصلی شکل میں آئیں۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تھے تو معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ ان 2 موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ آگے پھر مشرکین کی تردید کی جا رہی ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ مشرکین نے 3 بت بنائے تھے، لات، عزا اور منات، اور ان کو خدا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم نے لات، منات اور عزا خدا بنا رکھے ہیں، کیا ان میں کبھی تم نے غور کیا ہے؟ یہ تو صرف چند نام ہیں،
جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نام رکھ دیے ہیں، کافر لوگ اپنے خیالات اور خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ اب اتنے سوچ نہیں ہے کہ کیا یہ ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں، ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے، تو یہاں ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے اس عقیدے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پیچھے یہ گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، لیکن اپنی ان کی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس بیٹی پہ خفا ہوتے تھے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بیٹی کی پیدائش پہ خفا ہونا یہ مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے، بیٹی کی پیدائش پہ خفا ہونا یہ مشرکین کا طرز اور طریقہ رہا ہے۔ لہٰذا جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے وہ بیٹی کی پیدائش پہ خفا نہ ہو، بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے بیٹی کا ذکر ہے، بعد میں بیٹے کا ذکر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت الذی تولی وآعطی قلیلا واکدی۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی آیات سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا، تو اس کو اس کے دوست نے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین کیوں اختیار کر رہا ہے؟ یوں اس کو کچھ آر دلائی، تو اس نے کہا میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ دوست نے کہا اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں تمہاری ذمہ داری لے لیتا ہوں کہ آخرت کی پکڑ سے تمہیں بچا لوں گا۔ یہاں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا؟ اگلی آیت میں ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے یہاں اب بھی پاکستان کے اندر بعض علاقوں میں ایسی جاہلیت ہے کہ کچھ پیر ایسے ہیں کہ جب ان کا کوئی مرید فوت ہو جائے تو ایک خاص قسم کی فیس انہوں نے مقرر کی ہوتی ہے، پرچی بھیج دیتے ہیں یہ میری مرید کی قبر میں رکھ دو، اس کو عذاب والے کے فرشتے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ لکھ دیا جاتا ہے یہ میرا مرید خاص ہے، اس کو عذاب نہ دینا، اس کو عذاب نہ دینا۔ کتنی بڑی جاہلیت جہالت ہے۔ آگے اس سورت کے آخر میں آیت سجدہ ہے، تو آیت سجدہ عربی میں پڑھنے اور سننے والوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتی ہے۔ سورۃ النجم پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ مجمع میں علی الاعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ یہ آیت میں نے اس لیے نہیں پڑھی ورنہ سجدہ واجب ہو جاتا۔ آگے سورۃ القمر شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ القمر کے اندر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، رات کا وقت تھا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معجزہ اور نشانی دکھا دوں تو تم کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہوا، یوں انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا مشرق اور ایک ٹکڑا مغرب کی جانب چلا گیا، بالکل جدا ہو گیا۔ مشرکین نے بجائے ماننے کے، ایمان لانے کے، اسے جادو کہہ دیا اور نہ مانا، اور بدستور اپنے ضد پر قائم رہے اور کفر پر قائم رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم نوح پر عذاب اور طوفان کا ذکر ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے پر ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص تھا، وہ باہر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا، اگر کوئی بندہ مجھے دلیل سے سمجھا سکتا ہے تو آئے اور میرے ساتھ بحث کرے، لیکن بحث کرنے کے لیے میرے سامنے سمجھدار بندہ بٹھانا چاہیے۔ تو لوگ کچھ حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے مناظرہ کرو اور مجھ سے بحث کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرو۔ تو حضرت امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ تورات کے نسخے اٹھا کر اس کے پاس گئے، تو اس نے کہا دیکھو آپ عالم ہو اور میں یہودی ہوں، میں تورات کو مانتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہو، تورات کو بھی مانتے ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو، لہٰذا جب مجھے دلیل دینی ہو تو مجھے تورات یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ مجھے دلیل دیتے وقت نہ قرآن پڑھنا نہ حدیث پڑھنا، کیونکہ قرآن کو میں مانتا نہیں اور آپ کے نبی کو جب نہیں مانتا تو میں حدیث کو کیسے مانوں گا؟ اب دیکھیں کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ یہاں پہ حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا پہلے ایسا کرو کہ تم نبی کی تعریف کر دو کہ نبی کہتے کسے ہیں، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کروں گا۔ تو اس یہودی نے کہا جس کو اللہ تعالیٰ بھیج دے اس کو نبی کہتے ہیں۔ حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دنیا میں بھیجا ہے، مجھے نبی مان لو گے؟ اس نے کہا نہیں، کہا نبی کی صحیح تعریف کرو جس کی سمجھ آ جائے۔
کہا نبی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا ڈنڈا پانی پر مارے اور پانی کے اندر راستے بن جائے، پانی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ حضرت امین قاڑی رحمۃ اللہ نے کہا اب بات بنی، اچھا یہ بتاؤ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ ڈنڈا مارا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تھے؟ کہا ہاں۔ کہا پانی بھی زمین پہ تھا؟ کہا پانی زمین پہ ہوتا ہے، کچھ عقل سے کام۔ حضرت امین قاڑی رحمۃ اللہ نے کہا نہیں، میں آپ کو اپنی بات پہ پکا کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زمین پہ، پانی سمندر بھی زمین پہ، ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، ڈنڈا پانی پہ لگا تھا تب پانی کے ٹکڑے ہوئے اور راستے بنے۔ کہا یہ نبوت کی دلیل ہے؟ کہا میرے نبی مینا میں ہے، چاند آسمان پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، انگلی چاند کو لگی نہیں ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو میرے نبی اس سے بڑھ کر نبی ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں دلائل کی دنیا میں باطل کو جواب دینا۔ جہاں پہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ بعض نقلی دلائل ہوتے ہیں، بعض عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ نقلی دلائل قرآن اور حدیث سے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں نقلی دلائل نہیں آتے، ان کو عقل سے سمجھایا جاتا ہے، ٹھوس مثال دی جاتی ہے تو وہ پھر سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم والے بسا اوقات ان کے گلے کو دباتے، نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیں، ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ 950 سال اس تکلیف میں گزارے، بالآخر اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے قوم کو تباہ کر دیا۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم آسان ہے۔ آسان ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک حیثیت واعظ اور ناصح ہونے کی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری حیثیت شارح کی ہے، یعنی عقائد اور احکامات کی تشریح کی۔ پہلی حیثیت کے اعتبار سے قرآن مجید آسان ہے، عقائد اور احکامات کی حیثیت سے آسان نہیں ہے۔ اس اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، قرآن مجید سے مسائل نکالنے پڑتے ہیں، پوری زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں، اور پھر بھی آدمی سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ لیکن افسوس کہ آج کل قرآن مجید کو اتنا آسان سمجھا گیا اور اس آیت سے دلیل بنا کر کہتے ہیں قرآن مجید آسان ہے اور ہر بندہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کر سکتا ہے۔ یہ پچھلے رمضان المبارک کی بات ہے، ایک ہمارا دوست ہے، اس نے کہا کہ ہمارے ایک دوست نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے اور وہ اس کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ کرے گا، تو مجھے بھی اس گروپ کے اندر شامل کر لیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کس قرآن مجید کے کس تفسیر کا ترجمہ کرو گے؟ کہا فلاں تفسیر کا ترجمے سے۔ میں نے کہا آپ کی دینی تعلیم کتنی ہے؟ کہا ناظرہ قرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہا قرآن ناظرہ پڑھا ہے اور تم قرآن مجید کا ترجمہ لوگوں کو پڑھاؤ گے؟ کہا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کریم کو آسان بنایا گیا۔ میں نے کہا میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے اسکول پڑھا ہے؟ کہاں مڈل تک پڑھا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اسکول کی ٹیوشن کے لیے والدین اپنے بیٹے کے لیے ٹیوشن کا استاد مقرر کرتے ہیں، تو اس میں دیکھا جاتا ہے جو قابل استاد ہو اس استاد کو پکڑا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو پڑھاؤ۔ اگر استاد نے خود نہ پڑھاؤ اور وہ خلاصہ اٹھا کر لے آئے اور کہے کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، جب اس سے پوچھا جائے آپ کی تعلیم کتنی ہے، وہ کہے کہ میں نے خود تو اتنا 10ویں پاس نہیں کی، لیکن یہاں پہ میرے پاس خلاصہ ہے، اس کے اوپر ٹرپل ایکشن جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر انگریزی بھی لکھی ہوا ہے، انگریزی کے اوپر پھر انگریزی کا تلفظ بھی لکھا ہوا ہے، پھر ایک ایک لفظ کا معنی بھی لکھا ہوا ہے، پھر سارا با محاورتاً معنی بھی لکھا ہوا ہے، تو کوئی عقل مند باپ اپنے بیٹے کو اس سے ٹیوشن پڑھوائے گا؟ کہنے لگا کہ نہیں۔ میں نے کہا آپ نے خود قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا تو آپ دوسرے لوگوں کو پڑھاؤ گے تو خود بھی گمراہ ہوگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے۔ اس لیے قرآن مجید کے لیے کم از کم بندہ عالم تو ہو۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے جو مفسرین نے اصول لکھے ہیں وہ 16 علوم ہیں، ان 16 علوم پہ جو بندہ مہارت رکھتا وہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کر سکتا ہے۔ ہر للی پنجی دکام نے جو قرآن چاہ باوے تو ترجمہ شروع کر چھوڑے میں بھی ترجمہ کر سکتا۔ اس کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ تو یہاں پہ بھی قرآن مجید کو آسان کہا گیا ہے، لیکن تشریح کے اعتبار سے، عقائد اور احکامات کے اعتبار سے آسان نہیں ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات کا ذکر کیا، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، یہاں سے لے کر اگلے رکوع تک بعد تک اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں سے 3 کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ قوم عاد جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، قوم سمود جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، قوم لوط جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی اور جھٹلایا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بعد والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ پھر مجرمین اور متقین کا انجام بیان ہوا، ان المجرمین فی ضلال وسعور، یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان کیا۔ مجرمین بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کے منہ کو آگ میں گھسیٹا جائے گا۔
ان المتقین فی جنات و انہار، جبکہ متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے طور پر باغات اور نہریں عطا فرمائی جائیں گی۔ آگے سورۃ الرحمن شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کی ابتدا الرحمن سے ہو رہی ہے، اسی لیے سورت کا نام الرحمن رکھ دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ یہ رحمان کے نام سے واقف تو تھے، لیکن ان میں یہ اسم گرامی زیادہ معروف نہیں تھا۔ بطور ضد بھی وہ کہتے تھے مر رحمان، کہ رحمان کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی، اور اس کا آغاز بھی لفظ رحمان سے کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ جو سکھایا ہے اس کا ذکر تو ہے، اور جس کو سکھایا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی براہ راست جس شخصیت کو تعلیم دی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ پھر آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو تعلیم دی گئی، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کی تعلیم ہر کسی کو دینی ہے، اس لیے اس کا مفعول بھی ذکر نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں مختلف قسم کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً انسانوں اور جنوں کے خطاب کر کے یہ نعمتیں یاد دلائی ہیں، ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس آیت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت بار بار ہر دوسری آیت کے بعد یہ دہرائی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز جو زمین پر ہے وہ ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی۔ وجہ رب کے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، لیکن چونکہ پہلے تذکرہ زمین کا تھا اس لیے فرمایا کہ زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ فنا کی دو قسم ہیں، امکانی اور عملی۔ ذات باری تعالیٰ میں نہ فنائے عملی ہے اور نہ فنائے امکانی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن اور انس اگر تم زمین اور آسمان کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن یہ نکلنا بغیر طاقت کے نہیں، اور طاقت تمہارے پاس ہے نہیں تو تم کیسے نکلو گے؟ مطلب یہ ہے کہ جن اور انس اللہ تعالیٰ کی پوچھ گچھ اور عذاب سے اگر کہیں بھاگنا چاہیں تو نہیں بھاگ سکتے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر تک اہل ایمان جنوں اور انسانوں کے لیے جو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، پھر ان حوروں کے اوصاف بیان کیے تاکہ مومنین کی توجہ ان نعمتوں کی طرف ہو جائے اور دنیا کی گندی چیزوں سے بچ جائیں اور آخرت کی پاک صاف نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ آگے سورت واقعہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیات میں یہ لفظ موجود ہے، اس لیے سورت کا نام بھی واقعہ رکھ دیا گیا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت آئے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، کفار کو جھکا کر رکھ دے گی۔ دنیا میں کافر قیامت کا انکار کرتے رہے ہیں، جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا تو اس وقت کفار بھی اسے نہیں جھٹلا سکیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت کے دن تمام انسان اپنے انجام کے اعتبار سے 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلی جماعت اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کی ہوگی جو ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے عالی مقام پر ہوں گے۔ دوسری جماعت ان خوش نصیب ایمان والوں کی ہوگی جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسری جماعت ان کفار کی ہوگی جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر آگے مذکورہ تینوں جماعتوں کو پیش آنے والے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم، اہل جنت کو جنت میں نعمتیں، باغات، بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے اونچی اونچی نشستیں جن پر تکیے لگائے گئے ہوں گے، شراب و غلمان، پھل اور پرندوں کا گوشت وغیرہ یہ عطا کی جائیں گی۔ اور اہل جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، اصحاب شمال یعنی بائیں ہاتھ والے جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی اہل جہنم کو آخرت میں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، گرم لو، کھولتا ہوا پانی، دھواں وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے 4 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تخلیق انسانی، کہ یہ بتاؤ کہ تم جو نطفہ ٹپکاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2 کھیتی اگانا، یہ بتاؤ کہ جو کھیتی تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ نمبر 3 پانی کی فراہمی، یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو
کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ نمبر 4 آگ کی نعمت، کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ان 4 قسم کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت کے بارے میں فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ان آیات میں بھی مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے اور بغیر کسی کمی بیشی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ حضرت جبریل علیہ السلام کے دیا گیا ہے، اور بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا پرانا مسئلہ، اب تھوڑا سا جدید مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ آج کل یہ موبائل آ گئے ہیں، ٹچ موبائل آ گئے ہیں، ان موبائلوں میں قرآن مجید ہوتا ہے، اور بعض آپ سوال کرتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا۔ دیکھیں، ہر چیز کے 2 استعمال ہوتے ہیں، ایک اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اور ایک صحیح استعمال ہوتا ہے۔ قرآن یہ جو موبائل نکالے گئے ہے انگریزوں نے تو اس نیت سے نکالے کہ اس کو غلط استعمال کیا جائے، تو ہم اس کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ بجائے گانے سننے کے ہم اس میں بیانات بھی سن سکتے ہیں، بجائے فلمیں دیکھنے کے ہم اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اس پہ گیمیں کھیلتے رہیں، سفر میں ہوں تو اس کے اندر قرآن مجید کی ایپ ڈال کے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اگر بندہ مسجد میں یا گھر میں ہو جہاں قرآن مجید قریب ہو تو پھر قرآن مجید پر تلاوت کرنی چاہیے، موبائل پر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ انوارات حاصل نہیں ہوں گے جو قرآن مجید کے مصحف کو اٹھا کر حاصل ہوتے ہیں، موبائل پر وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ کہ لا یمسو الا المطہرون، قرآن مجید کو اٹھانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ آیا موبائل میں بھی وضو ضروری ہے؟ تو یہاں پہ 2 باتیں سمجھ لیں۔ اگر موبائل کے شیشے کے اوپر دوسرا شیشہ جیسے گلاس پیپر کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہو تو پھر گنجائش ہے کہ بندہ بغیر وضو کے بھی اسکرین پر ہاتھ لگا سکتا ہے۔ پھر اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے قرآن مجید شیشے کے اندر محفوظ ہو کہ شیشے کا صندوق ہو اور اوپر سے شیشے کے اوپر بندہ ہاتھ لگائے اور قرآن پڑھ رہا ہو، اس کی مثال پھر ایسے ہوگی۔ لیکن ادب کا تقاضا پھر بھی یہ ہے کہ قرآن مجید اگر موبائل کے اندر پڑھا جا رہا ہے پھر بھی وضو کیا جائے، اور اگر موبائل کے اوپر گلاس پیپر نہیں ہے، دوسرا شیشہ نہیں لگا ہوا تو پھر وضو کر لینا بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا منکرین کے بارے میں۔ منکرین جو موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ دوسری بات، اس آیت کی تشریح سے پہلے ہماری عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ موبائل کے اندر قرآن مجید یا اس طرح نعتیں یا تلاوت یا اس قسم کی چیزیں نہ رکھو، کیونکہ ہمارے موبائلوں میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، گانے بھی ہوتے ہیں، فلمیں بھی ہوتے ہیں، قرآن مجید بھی ہوگا، تو پھر ظاہری ہم زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کریں گے اپنے زبان سے۔ کیوں؟ ہماری زبان پہ گندی باتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، فضول باتیں بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ کر کہ اس زبان سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس زبان سے غیبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اس زبان سے ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے لیے ہم دوسری زبان رکھیں گے؟ جب ایک زبان سے ہم گالیاں دے سکتے ہیں اور اسی زبان سے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ایک موبائل کے اندر 2 چیزیں کیوں نہیں رکھی جا سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گندی چیزیں موبائل کے اندر نہ رکھی جائیں، اور اگر ہیں تو گندی چیزوں کی وجہ سے اچھی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جو موت کے بعد انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، گویا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انسان کی زندگی اور حیات ان کے قبضے میں ہے۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص قریب الموت ہو اور تم اس کی روح کو نکلتے وقت دیکھ رہے ہو اور تم چاہتے بھی ہو کہ اس کی روح نہ نکلے، لیکن تم اس وقت کیا احساس ہوتا ہے تمہیں اس وقت؟ کیا اس کی روح کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر تم بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں دوبارہ اٹھائیں گے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے۔ سورۃ الحدید شروع ہو رہی ہے، حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، اس سورت میں لوہے کا ذکر کیا گیا، اس لیے سورت کا نام سورۃ حدید رکھ دیا گیا۔ سورت کے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ اول حقیقی اور آخری حقیقی ہے۔ اول حقیقی کا معنی کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ آخری حقیقی کا معنی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اس وقت بھی موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ ظاہر اس اعتبار سے کہ اس کے وجود اور قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہیں۔ باطن اس اعتبار سے کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، البتہ قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ زمین اور آسمان کا وارث تو اللہ ہے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ مال جو تمہیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے،
تم تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تھوڑے وقت کے لیے تم اس کے مالک ہو، اور اللہ تعالیٰ کا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ وہ صحابہ کرام جو سابقین میں سے ہیں، یعنی وہ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے رہے، ان صحابہ کرام سے درجہ اور ثواب میں بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کام فتح مکہ کے بعد کیے۔ البتہ جنتی ہونے میں اور صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ ایمان لائے ان کا مقام، اور فتح مکہ سے جو بعد میں ایمان لائے ان کا مقام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے والوں کا مقام زیادہ ہے، لیکن جنتی ہونے میں سارے برابر ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ مومنین کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ پل صراط کی طرف جائیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے ہوگا اور دائیں جانب بھی ہوگا، اور مومن اور منافق دونوں پل صراط کی طرف آئیں گے تو وہاں منافق کا نور ختم ہو جائے گا۔ اس وقت یہ لوگ پریشان ہوں گے اور مومنین کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، اور ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے مڑو اور نور تلاش کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو معجزات، کتابیں اور ترازو دے کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا، وہ شادی بھی نہ کرتا تھا اور نہ ہی دنیا کی لذتوں کو استعمال کرتا، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور رہنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس رہبانیت کی بھی رعایت نہیں کی۔ یاد رہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ بعض لوگ ہمارے ہاں اس نظریے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ بس مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ یہ مزاج نبوی اور سنت نبوی کے خلاف ہے۔ اس دنیا میں عبادت بھی ہے، زندگی میں بھی رہنا ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال بھی کرنا ہے، شادی بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ بس دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بس جنگل کی طرف چلا جائے اور عبادت کرتا رہے۔ یہ رہبانیت ہے جو عیسائیوں میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تردید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔